اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 23واں درس دینے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آباء کے بارے میں جو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتنی تحقیق کی ہے کہ آپ کے آباء ہر قسم کے عیب سے اللہ کریم نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ تو انہی شخصیات میں سے آج کی جو شخصیت ہے وہ جناب حضرت نظر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا نام قیس تھا، اپنے چہرے کی دمک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نظر کے لقب سے ملقب ہوئے، اسی وجہ سے ان کی شہرت ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام بیضہ بنت مر بن عود بن طابخہ تھا۔ ان کی والدہ کے بارے میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی ہے جس کا ازالہ آپ فرماتے ہیں ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ بیضہ بنت مر پہلے نظر کے دادا خزیمہ کی منکوحہ تھی۔ خزیمہ کی وفات کے بعد ان کے والد کنانہ نے عرب کے رواج کے مطابق ان سے بیاہ کر لیا۔ اس کے نتیجہ میں نظر کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کا باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا، اگرچہ وہ اس کی سگی ماں نہ ہو، مکروہ اور قبیح فعل ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ بغض کی بیماری ہے، وہ حضور علیہ السلام کے نسب پاک پر طعنہ زنی کرنے کے لیے اس واقعہ کو بہت اچھالتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے علماء محققین پر، جنہوں نے اپنی تحقیق سے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا اور حقیقت کا رخ زیبا سب کے سامنے آشکارا کر دیا۔ ہم سامعین کے نظر میں ابو عثمان الجاحظ کے کتاب کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں، حقیقت حال تاکہ واضح ہو جائے۔ جاحظ ایک آزاد منش محقق تھے۔ اپنی تحقیق سے جس کی بات کی حقانیت ان پر واضح ہو جاتی، اس کے اظہار میں وہ بڑے بے باک تھے اور کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کنانہ کے والد خزیمہ کا جب انتقال ہوا تو زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، لیکن وہ جلد ہی فوت ہو گئیں۔ ان کے شکم سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کنانہ نے اپنے پہلے بیوی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جس کا نام بیضہ بنت مر بن عود بن طابخہ ہے۔ ان کے شکم سے کنانہ کے فرزند نظر پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے جب یہ سنا کہ کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور اس کے شکم سے نظر پیدا ہوا، اور اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بیویوں کا نام ایک ہے، یعنی جو پہلی بیوی تھی اس کا نام بھی یہی تھا بیضہ اور اس کا نام بھی یہی ہے، اور ان کا باہمی رشتہ بھی بہت نزدیک تھا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسب پاک پر ناپسندیدہ اور مبغوض نکاح کا داغ لگائیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے ابتدا سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتا رہا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واضح دلیل ہے کہ جو آپ حضرت نظر تھے وہ اس منکوحہ سے نہیں تھے کہ جو پہلی منکوحہ تھی، بلکہ دوسری منکوحہ سے تھے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا فرمان میں پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی
ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی خواہشات سے نہیں بولتا بلکہ یہ وہی بولتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو تحقیق ہم نے پیش کی ہے، وہ جو شخص اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے گویا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں شک کیا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے سارے آباء و اجداد کو ہر قسم کے عیبوں سے اور داغوں سے پاک صاف رکھا ہے۔ تو ان کے جو اگلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احباب میں سے شخصیت ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی مالک ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ ہے۔ بعد نے اکرشا کو ان کی والدہ بتایا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسری خاتون ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ عاتقہ نام تھا اور اکرشا ان کا لقب تھا، اور یہی ان کی والدہ تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، اور اس کی متعدد وجوہ تسمیہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک روز نضر بن کنانہ اپنی قوم کی مجلس میں آئے، ان کے پرجلال چہرہ اور ان کی وجاہت کو دیکھ کر اہل مجلس ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نظر کی طرف دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ بہت بڑا طاقتور سانڈ ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انظروا الی نضر کانہ جمل قریش، تو لفظ قریش انہوں نے استعمال کیا، تو اسی وجہ سے اس کا نام کیا بن گیا، قریش۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو تمام چھوٹے چھوٹے جانور سمندری جانوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے، کیونکہ بنو نضر قوت و ہیبت کی وجہ سے سب پر چھا جاتے تھے، اس لیے اس کو قریش کے لقب سے ملقب کر دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ وجہ جو ہے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وجہ بہت زیادہ اقرب الصواب ہے، یعنی یہ زیادہ جو ثواب کے درستگی کے زیادہ قریب ہے کہ نظر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے دریافت کیا کرتے، ان کو پورا بھی کیا کرتے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا، جو کرش سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی ہے تفتیش کہنا، کیونکہ لوگوں سے وہ تفتیش کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوچھا کرتے تھے تمہاری ضروریات کیا ہے، پھر وہ اس کو پورا کرتے تھے، تو اس تفتیش کی وجہ سے ان کا نام قریش پڑ گیا۔ تو اپنے نامدار والد کی طرح نضر کی اولاد بھی موسم حج میں حجاج کے پاس جاتی، یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرتے، انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو انہیں مہیا کیا کرتے، اس لیے انہیں اس لقب سے نوازا گیا۔ تو قریش کس کا مطلب میں ہے؟ تفتیش کے مطلب میں، تفتیش کا لام عرب میں استعمال ہوتا رہتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ مقرش مفتش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نضر کا معنی قریش تھا، نضر کا نام قریش تھا، اس لیے ان کی اولاد قریش کہلائی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ بے شک نضر اور اس کی اولاد میں غریب پروری اور مسافر نوازی کے صفات موجود تھیں، بئی ہما انہیں بنو نضر ہی کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ قریش کے لقب سے اس وقت معروف ہوا جب قصی نے اطراف عرب میں اپنے قبیلہ کے بکھرے ہوئے افراد کو اور خاندانوں کو جمع کیا، اس وقت لوگوں نے کہا تو قریشو بنو نضر اے تجمع، یعنی بنو نضر کی اولاد کو مجتمع ہو گئی ہے، یعنی بنو نضر کی اولاد جمع ہو گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے فرزند ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب قصی حرم میں اترا اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پسندیدہ کام کیے، اس وقت ان کو کرش کہا گیا، اور قصی پہلے شخص ہیں جن کو کرشی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ابن حشام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قریش کا لفظ تقرش سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کیونکہ اس خاندان کا کسب جو ہے وہ معاش کا ذریعہ تجارت تھا، کاروبار تھا۔ ان کے قافلے دور دراز ملکوں تک تجارتی قافلوں کے ساتھ سامان لے کر جاتے تھے، اور ضرورت سامان لے کر واپس مکہ المکرمہ میں آتے تھے، اس لیے قریش کے لقب سے معروف و مشہور ہوئے۔ دیکھو اللہ کریم نے اپنے نبی کے پورے خاندان کے جو ان کا القابات تھے، جن کی وجہ سے وہ مشہور تھے، اللہ کریم نے ان کو اتنا معروف کیا ہے کہ ان کے نام بھی انہی کے وجہ سے زندہ ہیں، یعنی جس کی وجہ سے وہ معروف تھے۔ تو برادران اسلام، دنیا کے اندر
جو آدمی جو کام کرتا ہے رہتی دنیا تک لوگ اسی کام کے ساتھ ان کو جانتی ہے، لیکن یعنی ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، کام بھی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ عزت و احترام کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔